راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي هالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، جس طرح سے ہم لوگ اپنی جسمانی بیماریوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں روحانی بیماریوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے دوا دارو کا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا فکر بھی بہت ضروری ہے۔ جسمانی بیماریوں کے بڑھنے پر جان کو خطرہ ہے، اور روحانی بیماریوں کے بڑھنے پر ایمان کو خطرہ ہے، اور جسمانی خطرے سے زیادہ مضر اور نقصان جو ہے وہ ایمانی بیماریوں کا ہے، روحانی بیماریوں کا ہے۔ اس لیے زیادہ نہ صحیح، کم از کم جتنا ہم اپنی جسمانی بیماریوں کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی کم از کم ہم اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے جو دنیا میں امتیں رہی ہیں ان کی ایک بیماری رہی ہے، وہ یہ بیماری بھی تمہاری طرف رینگتے رینگتے پہنچتی ہے، جس کا احساس آدمی کو عام طور پر نہیں ہوتا۔ جو بیماری بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہلکی چال کے ساتھ بڑھتی ہے، اس بیماری کا آدمی جلدی کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ بیماری پہلی امتوں میں تھی، اور وہ بیماری اس امت میں بھی آئے گی، اور بہت ہلکی چال کے ساتھ یہ بیماری اس امت کو لگے گی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحسد والبغضاء، کہ ایک حسد، کینہ اور کپٹ، اور دوسری بیماری ہے آپس میں رنجشیں، آپس میں دشمنیاں۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کا انجام خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حالقتن، یہ مٹا دینے والی بیماریاں ہیں، انسان کو مٹا دینے والی بیماریاں ہیں۔ پھر سرکار نے خود ہی وضاحت فرمائی، لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ اس بیماری سے سر کے بال مونڈ دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ تمہارا دین مونڈ دیا جائے گا، دین کا صفایا ہو جائے گا۔ آدمی بظاہر مسلمان ہوگا، اسلامی اعمال کا کرتا دھرتا ہوگا، لیکن اس کے جھولے میں کچھ نہیں ہوگا،
وہ دو بیماریاں کون سی ہیں؟ حسد اور دشمنی ہیں۔ حسد کس بیماری کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کسی بھی ایمان والے کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس کی اچھی حالت اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ کوئی دنیائی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، کسی کی عزت بڑھ رہی ہے، کسی کے پاس مال بڑھ رہا ہے، کسی کے گھر میں اچھا رشتہ ہو رہا ہے، کسی کی اولاد کچھ اچھے کام کر رہی ہے، کسی کا کاروبار بڑھ رہا ہے، کسی کو اچھا جاب مل رہا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ترقی نہ کرے، اس کو یہ چیز نہ ملے، ہمیں ملے نہ ملے لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے۔ حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچاؤ، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ تمہاری ساری نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی بہت سارے نیک کام کر رہا ہے لیکن وہ نیک کاموں کو کھانے والی اگر کوئی بیماری ہے تو وہ حسد کی بیماری ہے۔ تم نے بہت کچھ نیکیاں کمایا ہے، اچھائیاں کی ہیں، بڑے بڑے نیکیاں کی ہیں، لیکن حسد کی بیماری ان ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، جس کو دوسری حدیث پاک کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے ایسے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں دوسرے کے جھولی میں چلی جائیں گی اور یہ ننگا رہے گا، اس کے جھولے میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کی حیت بدل دیتی ہے آگ، وہ لکڑی نہیں رہتی بلکہ کوئلہ اور راکھ بن جاتی ہے، لکڑی نہیں رہتی۔ اس طرح سے تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بیماری کی طرف بہت ہی مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ بھی اس کو سمجھیں۔ آج کل ہماری سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی مسلمان، کسی بھی مسلمان کی ترقی وہ میری ترقی ہے، کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے وہ میرا بھلا ہے۔ کوئی مسلمان اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی خوشی سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان خوش ہے تو اسے خوش دیکھ کر ایک مسلمان خوش ہو۔ یہ خوبیاں ہیں مسلمانوں کے جینے کی، زندگی گزارنے کی۔ اس کے بجائے آج حسد کی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ حاسد حسد کی آگ میں جلتا ہے، خود اپنا نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان تو اس کا خود کا ہوتا ہے، اس کی ذات کا ہوتا ہے، اس کی دنیا کا ہوتا ہے، اس کی آخرت کا ہوتا ہے۔ جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ حاسد اپنے محسود کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اس آگ میں وہ خود ہی جلتا ہے۔ تو یہ بیماری ہم مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، چاہے ہم نیکیاں تھوڑی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آدمی نیکیوں کے کرنے کی جتنی فکر کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ کی ہوئی نیکی کو کارآمد بنانے کے لیے، کی ہوئی نیکی کو سودمند بنانے کے لیے، فائدہ مند بنانے کے لیے، موت کے بعد وہ میرے کام آئے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے نیکیاں ہماری تھوڑی ہوں۔ بہترے نیکیاں کی ہم نے، لیکن حسد کی بیماری نے ہماری ساری نیکیوں کو کھا لیا تو ہماری جھولی خالی رہے گی۔
وہ کل قیامت کے دن مفلس بن کر کھڑا ہو جائے گا، اس کی جھولی میں کچھ نہیں ہوگا، اور حیرت اور تعجب اور افسوس تو اس آدمی پر ہوگا کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے۔ تو یہ بیماری ہر جگہ پائی جاتی ہے اور اچھوں میں پائی جاتی ہے۔ واقعات کے ذریعے سے بات کے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں۔ سب جانتے ہیں بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو حضرت امام بخاری کی کتاب ہے بخاری شریف۔ ان کے مصنف کو ہم لوگ آج بخاری، امام بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑے پائے کے آدمی ہیں، لیکن لوگوں نے ان سے بھی حسد کرنا نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ دنیا میں آئے اور لوگوں نے ان سے بھی حسد کیا ہے، جبکہ آج دنیا میں لوگ جو ہے ان کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں اور ان کے تذکرے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان سے نسبت کا قائم کرنے کو اپنے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں جب تک رہے ہیں لوگ ان سے بھی حسد کرتے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عراق اور ملک شام سے ہوتے ہوئے جب نیشاپور آ رہے تھے تو نیشاپور کے اندر جو محدث تھے امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اطلاع ملی کہ امام بخاری نیشاپور آ رہے ہیں، نیشاپور آ رہے ہیں۔ تو امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا اپنے متعلقین سے کہ میں ان کے استقبال کے لیے نیشاپور سے باہر استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے۔ چنانچہ امام بخاری کا امام زہلی رحمہ اللہ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، نیشاپور سے 2-3 کلومیٹر دور جا کر ان کا استقبال کیا، وہاں سے ان کو نیشاپور لے کر آئے۔ پھر نیشاپور پہنچنے کے بعد درس حدیث کا سلسلہ چلا، ہزاروں کی تعداد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند لوگ جو ہیں درس حدیث میں شریک ہونے لگے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ لیکن لوگوں کو بات کھانے لگ گئی کہ ان کا حلقہ اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کے درس میں اتنے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ان کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر اپنی جانوں کو مالوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ حسد کی ایک بیماری نیشاپور کے اندر لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کر دیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اور اس الزام کو لوگوں نے ہوا دی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشاپور چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا درس حدیث کا سلسلہ بند کر دیا۔ اتنا حسد لوگوں میں پیدا ہو گیا اور آج لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام بڑے تکریم سے، بڑے تعظیم سے لیتے ہیں۔ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد ان کی کتاب کا درجہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے لکھنے والے امام بخاری جب نیشاپور پہنچے تو کوئی ان کے درس حدیث میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں تک حالات آئے گئے نیشاپور کو چھوڑنا پڑا اور نیشاپور چھوڑ کر وہ دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ روایتوں میں ان کی تاریخ کے اندر ان کے حالات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کے گرگوں ہونے کو اور زمین باوجود وسیع ہونے کے مجھ پر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ سوچ کر حضرت امام بخاری نے جب فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو انہوں نے طے کیا کہ مجھے بخارا جانا ہے۔ چنانچہ بخارا وہ پہنچے اور بخارا میں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے خوب ان کا استقبال کیا، اور جب وہاں درس حدیث شروع کی تو بہت سارے ان کے متعلقین، متوسلین، عقیدت مند اور ان کو پرکھنے والے، ان کو جاننے والے، وہ سارے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا ہونے شروع ہو گئے اور بڑا حلقہ ہونے لگ گیا۔ پھر وہاں بھی بخارا کے اندر بھی، یہ بخارا تو یہ ان کا وطن اصلی تھا،
لیکن جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے سازش شروع کر دی. خالد بن محمد اس زمانے میں بخارا کے امیر تھے، خالد بن محمد، اور حاسدین نے ان کا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ ان کو کسی طرح سے کسی مسئلے میں پھانس دو تاکہ امام بخاری کا یہ سلسلہ بند ہو جائے، یہ سلسلہ بند ہو جائے. تو حاسدین نے امیر بخارا جو خالد بن محمد تھا، محمد خالد بن احمد زہلی، یہ جو امیر بخارا تھا، ان کا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ ان کو کہنے لگا کہ آپ امام بخاری کو یہ دعوت دیں کہ وہ ان کے بچوں کو درس بخاری شریف کا درس اور تاریخ کا درس ان کے بچوں کو ان کے گھر میں آ کر پڑھائیں، ان بچوں کو ان کے گھر میں آ کر پڑھائیں. یہ حاسدین جانتے تھے کہ یہ نہیں آئیں گے، امیر بخارا جو ہے وہ ناراض ہوگا، ناراض ہو کر کچھ کاروائی کرے گا، یہ ان کا مقصد تھا. اسی مقصد کے تحت انہوں نے ذہن بنایا تھا. چنانچہ امیر بخارا نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے بچوں کے لیے اپنا ایک وقت مختص کریں اور ہمارے محل کے اندر آ کر ہمارے بچوں کو بخاری شریف کا سبق بھی پڑھائیں اور تاریخ بھی پڑھائیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں علم دین کو ذلیل کرنے، بادشاہوں کے دروازے پر لے کر ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں. جب یہ بات پہنچی زبانی طور پر امیر بخارا کے پاس پہنچی تو امیر بخارا نے دوسرا پیغام بھیجا اور حاسدوں نے وہ پیغام ان تک پہنچایا کہ آپ یہ نہیں تو یہ پیغام بھیجیں ان کو کہ آپ ہمارے دربار میں، ہمارے محل میں نہیں آتے تو نہ آئیں، آپ اپنے ہی جگہ پر درس حدیث دیں، لیکن اس موقع پر صرف ہمارے بچے رہیں گے، کوئی دوسرے نہیں رہیں گے. تو یہ پیغام بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچانے والوں نے پہنچایا امیر بخارا کی طرف سے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری امت کا میراث ہے، اس میں عام اور خاص، امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، سب کا اس میں حق ہے. یہ تو سب کے لیے ہے. اس کے لیے کسی کو مختص کرنا، کسی کی اجازت دینا، کسی کو روکنا، کسی کو منع کرنا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ بخاری کا درس آج سے بند ہو. تو میں کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ، حاکموں نے مجھ پر پابندی لگائی دی تھی، آپ روکے مجھے. چنانچہ جب یہ جواب امیر بخارا کو پہنچا تو اس نے حالات ایسے سنگین بنا دیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درس وہاں بھی بند ہو گیا. تو مجھے یہ کہنا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، وہ نہ اچھے کو چھوڑتی ہے اور نہ متوسط درجے کے لوگوں کو چھوڑتی ہے، نہ اس سے کم درجے کے لوگوں کو چھوڑتی ہے. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے بچنا، اس سے گریز کرنا، اس سے پرہیز کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر جب کہ ساری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور حالات بڑے سنگین، آج سے تو اور زیادہ سنگین حالات ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ عالمی جنگ شروع ہونے کو ہے، اور بلکہ شروع ہونے کو کیا ہے، شروع ہو چکی ہے. سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ جنگ کے گھیرے میں ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کی لاشیں پڑ رہی ہیں. لوگ چھوٹے چھوٹے معصوموں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اور بوڑھے جاں بحق ہو رہے ہیں. شہادت کا جام پر جام پیے جا رہے ہیں اور ٹکڑے اور ہمارے بدن کے اعضاء بکھرے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود ہم آپس میں رشا کشی ہو، آپس کے اندر تو میں ہو، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل جل کر، ایک بدن ہو کر، ایک جان ہو کر، اسلام کے خاطر اور مسلمانوں کے خاطر، امن کے خاطر، شانتی کے خاطر، ملک کی حفاظت کے خاطر، ملک کی ترقی کے خاطر، ایک کسی بھی ہمارے اس ملک کے اندر کسی بھی ایک باشندے مسلمان کی ترقی ہے، وہ ہم سب کی ترقی ہے. اس مزاج کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تو ممکن ہے کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہتر ہوں گے، بڑھیا ہوں گے، اچھے ہوں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں بات برابر مسلسل کہی جا رہی ہے
اور ابھی حکومت کرناٹک کی طرف سے جو 3 افراد پر مشتمل ایک وفد جو بنا ہوا ہے، جس کے ذمے حکومتی سطح پر جو کام دیا گیا ہے، وہ وفد یہاں آیا تھا، جس میں ایک مسلمان ہے، باقی 2 غیر مسلم ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ نثار جو کسی صاحب ہیں، وہ بڑے عہدے پر، بڑے منصب پر حکومت کے فائز رہے ہیں، اور ابھی وہ ریٹائر ہونے کے بعد موجودہ حکومت نے ان کو ایک بڑا کام ان کے سپرد کیا ہے۔ وہ آ کر 3 چیزوں کی طرف بڑی توجہ دلا رہے تھے ابھی۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے سامنے ببانگ دوہل یہ بات کہی جائے کہ اپنا ووٹر آئی ڈی اور اس کی درستگی یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں حکومت جو نہیں بننا چاہیے، اگر وہ بنتی ہے تو اس موقع پر یہ ووٹر آئی ڈی سب سے بڑا ہمارے پاس ثبوت ہوگا، سب سے بڑا ہمارے پاس ثبوت ہوگا۔ اس کے لیے بار بار حکومتی سطح پر بھی اور ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اس طرف بار بار توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی کا ووٹر آئی ڈی بنے، اور یہ چیز نثار صاحب نے کہی، اس سے پہلے تو ہمارے علم میں نہیں تھی بات۔ یہ سلسلہ ہر 3 مہینے کے بعد چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تھی، پچھلے مرتبہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ 12 دسمبر آخری تاریخ ہے، اب یہ ہم نے پچھلی جمعہ اعلان کیا تھا کہ 12 جنوری آخری تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ الیکشن کے موقع پر ہی تھوڑے دن کے لیے موقوف کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ بار بار ہر سال 3 مہینے پر یہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم تمام حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ووٹر آئی ڈی کو بنانا، اور ووٹر آئی ڈی میں برابر اس کی اسپیلنگ اور برتھ ڈے اور تمہارا جو کچھ ہونا چاہیے اس کو دیکھتے رہنا، اور یہ اس کا ایک کام۔ دوسری چیز، تمام مساجد کو اوقاف کے اندر رجسٹر کرانا اور ہر مسجد کا اکاؤنٹ آڈٹ ہونا، یہ بھی آج کے زمانے میں آنے والے اس ملک کے اندر مساجد جتنے ہیں ان مساجد کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہر مسجد وقف بورڈ میں رجسٹر ہو، اور ہر مسجد کا اکاؤنٹ آڈٹ ہونا چاہیے ہر مسجد کے سلسلے میں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اور دوسری چیز، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے ہر بستی کے اندر قبرستان کی جگہ دینے کے لیے وقف کی طرف سے یہ سہولت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سہولت ہے۔ لیکن تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے بستیوں کے اندر اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق قبرستانوں کی جگہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں اگر لاپرواہ اور بے فکر ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی عرضی جو ہے حکومت کے دفاتر میں نہیں پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے قبرستان کے نام پر کوئی جگہ الاٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے تمام بستیوں کے رہنے والوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کے یہاں جگہ نہیں ہے، یا جگہ ہے تو کم ہے، تو وہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق اگر وہ عارضی داخل کریں، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ جو 3 حضرات کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ان سے آپ رابطہ قائم کر کے اس کے آگے کی کارروائی کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔